سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے عید کے دوسرے روز شہر کی مختلف مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانور خریدنے پہنچے۔ کوئی بکرا خریدتا نظر آیا تو کسی کو بڑے جانور کی تلاش۔ تفصیلات دلاور نیازی کی رپورٹ میں۔ جہاں عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے، وہیں شہری مویشی منڈیوں میں دوسرے روز بھی قربانی کے جانور خریدتے رہے۔ پائن ایوینیو مویشی منڈی اور شاہ پور کانجرا مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری کرنے آئے شہریوں کا کہنا تھا عید کے دوسرے روز بھی بیپاریوں کی جانب سے جانوروں کے ریٹ کم نہیں کیے گئے۔ ریٹ نہیں بنا کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ ریٹ بہت اپ تھے تو اس وجہ سے ہم نہیں خرید پائے۔ تو آج ہم آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ منڈی کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہو، لیکن یہ پہلے سے بھی زیادہ ریٹ مانگ رہے ہیں۔ جہاں شہریوں کی جانب سے جانوروں کے ریٹ زیادہ ہونے کا اظہار کیا گیا، وہیں بیپاریوں کا کہنا تھا شہریوں کی جانب سے جانوروں کے دام اچھے نہیں لگائے جا رہے، اس لیے جانور کم فروخت ہوئے ہیں۔ لاکھ روپے دا تو سوا دے 20-25 ہزار روپیہ، پتہ نہیں سارے کنے قیمت قربانی کرنے پہ۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے مویشی منڈیوں میں دوسرے روز بھی جانور کے باؤ تاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ کیمرہ مین منیر ٹیپو کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ اجتماع میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد میاں احسان کی جانب سے اونٹ کی قربانی کے بعد شہریوں کے لیے اونٹ کے گوشت کی نہاری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ محمد احسان کہتے ہیں کہ وہ سالوں پرانی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ عید قربان پر اچرا کے رہائشی اور تحریک پاکستان کے کارکن میاں بدرالدین بمباز کے بیٹوں نے ہر سال کی طرح اونٹ کی قربانی کا اہتمام کیا اور اونٹ کے گوشت کی نہاری کا اہتمام کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد اونٹ کے گوشت کی نہاری سے لطف اندوز ہونے بمباز چوک پہنچی۔ ہر سال آتے ہیں ادھر کھانے کے لیے، بہت اچھا لگا تھا۔ قربانی کے بعد نہ صرف قربانی کرتے ہیں بلکہ اس سارے اونٹ کی نہاری تیار کروا کے یہ عوام میں تقسیم کرتے ہیں۔ میاں احسان اور ان کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہر سال نہاری کا اہتمام کرنے کا مقصد مستحق اور پردیسیوں کے لیے عید کے موقع پر بہترین کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے بڑوں کی پرورش ہے کہ جنہوں نے ہمیں تربیت کی کہ تنگ دستی کی حالت میں جتنی زیادہ سخاوت کرو گے اللہ پاک اتنا زیادہ اس کا اجر عظیم اور آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ سنت ابراہیمی میں سیکریفائز بھی کیا جا رہا ہے جانور کو، اور مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ میاں احسان کہتے ہیں کہ ان کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ قربانی کے بعد عید کے دوسرے روز رشتہ داروں سے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑی عید پر شہری مٹھائی کی جگہ رشتہ داروں کے گھر کولڈ ڈرنک لے جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نمکین عید پر گھروں میں گوشت کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کیک اور مٹھائی کی بجائے شہری رشتہ داروں کے گھر کولڈ ڈرنک لے جانے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑی عید نمکین ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینا ہی پسند کرتا ہے۔ سویٹ وغیرہ کافی جو ہے نا وہ ایکسپینسو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کولڈ ڈرنک وغیرہ جو ہے نا اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ کھانا وغیرہ ہوتا ہے اس میں کو ہضم کرنے کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بڑی عید ہے تو کھانے وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے کولڈ ڈرنکس ہی یوز ہوتی ہیں، اور یہ کھانے والی عید ہے، میٹھی عید تو ہے نہیں۔ میٹھی عید میں وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، کیکس ہو گئے، سویٹس ہو گئی۔ چھوٹی عید کی نسبت عید الاضحیٰ کے موقع پر کولڈ ڈرنک کی فروخت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بڑی عید پر شہری زیادہ گوشت کھاتے ہیں، کھانا ہضم کرنے کے لیے بھی ڈرنک کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ دراصل بڑی عید ہے، اوپر سے گرمی بھی ہے، تو لوگوں کو زیادہ رجحان پھر کولڈ ڈرنک کی طرف ہی ہے۔ کوئی حبس کا مہینہ ہے زیادہ تر، تو اس لیے لوگ کولڈ ڈرنک کو زیادہ رجوع کر رہے ہیں، کولڈ ڈرنک کی طرف ذرا۔ شدید گرمی میں کولڈ ڈرنک کا استعمال جہاں شہریوں کی صحت کے لیے اچھا ہے، وہیں کولڈ ڈرنک کے استعمال سے شہریوں کو گوشت، سری پائے ہضم کرنے میں خاطر خواہ مدد مل رہی ہے۔ کیمرہ مین سید معراج کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید پر بھی کرونا وائرس کے حملے جاری ہیں۔ 48 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 189 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 4% ریکارڈ کی گئی۔ 2.25 سال سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے کرونا وائرس کے حملے بدستور جاری ہیں اور عید الاضحیٰ پر بھی شہری کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 48 گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید 189 نئے مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، تاہم کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 4% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کی چھٹی لہر ہے جس کے کیسز روز بروز بڑھنے لگے ہیں۔ 2 سال سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے کرونا وائرس کے حملے بدستور جاری ہیں اور عید الاضحیٰ پر بھی شہری کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 48 گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید 189 مریضوں کی تصدیق ہوئی، تاہم کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 4% ریکارڈ کی گئی۔
تک لاہور کے ضمنی انتخابات کے مارکے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے لاہور میں ڈیرے، پی ٹی آئی کے امیدواروں کی انتخابی مہم کے لیے متحرک، بولے لاہور کے ضمنی انتخابات جیتنے آیا ہوں، اگر لاہور میں دھاندلی کی کوشش ہوئی تو ملک سری لنکا بن جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا عمران خان ضمنی انتخابات کے بعد بڑے اعلان کریں گے۔ بھیا صادق صاحب مستعفی ہو کر کمپین کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے لاہور بھی کمزور ہے، مسائل کو حل کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ انہوں نے نیب کے کیسز میں ترمیم کی ہیں، میں بھی نیب کے کیس کی ترمیم کے خلاف جس دن کورٹ کھلتی ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کا 1 کروڑ ووٹ ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے۔ جب میں اوورسیز کا منسٹر تھا اس وقت 60-70 لاکھ تھے، اس وقت بھی وہ لوگ شامل نہیں تھے جو غیر قانونی طور پر بیچارے سالم لے کے یا اس طرح۔ اس وقت 1 کروڑ ووٹ ہے آپ پاکستانیوں کا، جو 31 بلین ڈالر بھیج رہا ہے پاکستان میں۔ 31% مہنگائی بڑھی ہے، 31%، 45% گیس بڑھی ہے۔ این اے 133 ٹاؤن شپ آفس میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک اور ایم این اے علی پرویز ملک نے لیگی کارکنان اور حلقے کی عوام سے عید ملی۔ نفرتوں کو ہمیں ختم کرنا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر آگے بڑھنا ہے، اور اس وقت سب نے ملک جن حالات سے گزر رہا ہے معاشی طور پہ، وہ حل ہی مسائل جب ہو سکتے ہیں جب تمام لوگ، تمام پارٹیز مل کر فیصلے کریں اور ملک اور قوم کو آگے لے کے چلیں۔ تو میرا پیغام محبت کا ہے اور صرف محبت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔